الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے نہایت معزز اساتذہ کرام اور طلباء عزام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیر نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا رہا ہوں وہ ہے ملت ابراہیمی۔ ہم سب کے شیخ و مرشد حضرت متکلم اسلام حضرت اقدس استاذ محترم مولانا محمد الیاس غمن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ ذرا توجہ سے سمجھیے۔ اصول کے اشتراک سے ملت بنتی ہے اور اصول و فروع کے اتفاق سے امت بنتی ہے، یعنی اصول اور عقائد حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں لیکن فروع اور مسائل کچھ جدا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، تو آئیے نا ذرا دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملت ابراہیمی کی علامات کیا ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورۃ آل عمران میں ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو صاف لفظوں میں دو ٹوک جواب دیا۔ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی، مشرکین یہ سمجھتے کہ ابراہیم بھی ان جیسے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ ہی تو ابراہیم یہودی تھے، نہ ہی تو عیسائی تھے، نہ ہی مشرکین میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے۔ یہ بطور الزامی جواب کے فرمایا۔ آگے مزید وضاحت کے ساتھ تحقیقی جواب دے کر فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے اصول اور عقائد میں تو وہ لوگ قریب ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے۔ ذرا آئیے نہ دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کیسے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے والے ہیں، توحید خالص کے علمبردار ہیں، شرک کی تردید کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بت توڑنے والے ہیں، توحید خالص کے پاسباں ہیں، شرک کا کلا کما کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا علم بلند کیا تو اپنے خاندان اور قبیلے والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا علم بلند کیا تو اپنے خاندان اور قبیلے والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے جب اہل مکہ کو پیغام توحید سنایا وہ لوگ بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام حق سنانے کی پاداش میں نارے نمرود میں ڈالا گیا تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں پتھروں سے لولوہاں کیا گیا، آپ کے جانثاروں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تمام حالات میں صبر کی مثال قائم کر دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے وہ خالص توحید کو اپنائے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرے
اور آزمائشوں دکھوں تکلیفوں سے کو برداشت کر کے رب کی نعمتوں پر شکر کرے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں ملت ابراہیمی اور امت محمدی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔